السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لاتبعتم الشیطان الا قلیلا۔ قابل قدر معزز و محترم علماء کرام اور عزیز طلباء، یقیناً دین اسلام ایک آفاقی دین ہے اور قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ اس کے اصول و ضوابط مستحکم ہیں اور انسانی زندگی کے تمام گوشوں کو شامل ہے۔ ہر دور اور زمانے میں نئے نئے مسائل نے جنم لیا اور ہمارے اسلاف نے نصوص شرعیہ کی روشنی میں ان کا استنباط کیا۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں کہ جس میں سائنس اور ٹیکنالوجی اپنے عروج پر ہے، اور بھی زیادہ نئے نئے مسائل وجود میں آتے ہیں جن کا شرعی نصوص کے مطابق استنباط کرنا بے حد ضروری ہے۔ جدید مسائل کو شرعی نصوص کی روشنی میں استنباط کرنے کے لیے کچھ بنیادی اور اصولی باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ جدید اور نئے مسائل کو عربی اصطلاح میں فقہ النوازل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مجمع التحقیقات العلمیہ لعموم الہند کے ماتحت تقریباً 1 سال سے فقہ النوازل پر کام کر رہا ہوں۔ الحمدللہ اس عظیم الشان فقہی کانفرنس میں مجھے اپنے پورے 1 سال کی رپورٹ پیش کرنے کا مکلف بنایا گیا، جس کا خلاصہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے فقہ النوازل کی تمہید ہے، اور یہ تمہید کل 5 فصلوں پر مشتمل ہے۔ پہلی فصل کے تحت فقہ النوازل کی لغوی و اصطلاحی تعریف بیان کی گئی ہے، پھر اس کی اہمیت اور ثمرہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد فقہ النوازل کی نشو و نما پر گفتگو کی گئی ہے، جس میں 4 ادوار میں جسے تقسیم کیا گیا: عہد نبوی، عہد صحابہ، عہد تابعین اور نت نئے پیش آمدہ جدید مسائل میں فقہائے ملت اور علماء امت کے اجتہادات کو نئے سرے سے زندہ کرنے کی نئی کوششوں کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد نوازل کے مراحل پر گفتگو کی گئی، جو کہ 3 مرحلوں پر مشتمل ہے۔ پہلے میں تصور مسئلہ، دوسرے میں تاصیل مسئلہ اور تیسرے میں تحکیم مسئلہ پر گفتگو کی گئی۔ دوسری فصل نوازل کے اقسام و اسباب۔ اس فصل کے تحت کل 4 مباحث ہیں۔ پہلے میں نوازل کے دراسہ کا حکم، دوسرے میں نوازل کی قسمیں، اور تیسرے میں نوازل کے واقع ہونے کے اسباب، اور چوتھے میں نوازل کے دراسہ کے آداب کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد تیسری فصل میں ماہرین نوازل کے مناہج و ضوابط کو بتایا گیا، اس پر گفتگو کی گئی ہے، جس میں پہلا مبحث ہے ماہرین نوازل کی قسمیں، دوسرا ہے مجتہدین کے مناہج، تیسرا ہے نوازل کے حکم جاننے کے طریقے، اور چوتھی فصل ہے اسلامی شریعت کی پائیداری اور اس کی خصوصیات، جس کے تحت 2 مباحث ہیں۔ پہلا ہے اسلامی شریعت کی پائیداری اور اس کی شمولیت و کمال، دوسرا ہے اسلامی شریعت کی امتیازی خصوصیات۔ 5ویں فصل میں پہلا مبحث ہے احکام نوازل پر فقہی قواعد کی تطبیق، اور دوسرا مبحث ہے فقہ النوازل کے مصادر۔ نوازل سے متعلق ان تمہیدی کلمات کے بعد روزمرہ کی زندگی میں پیش آمدہ اہم و جدید مسائل کو فقہی ابواب کی ترتیب پر مرتب کیا گیا ہے، جن میں سب سے پہلے کتاب الطہارہ سے تعلق رکھنے والے مسائل کو ذکر کیا گیا۔ کتاب الطہارہ، جس میں سر دست کل 24 مسائل قلم بند کیے گئے ہیں، جن میں سے کچھ اہم مسائل کے موضوعات درج ذیل ہیں، جیسے گندے پانی کو صاف کر کے استعمال کرنے کا مسئلہ، اسی طرح سے نئے وسائل کے ذریعہ حیض کے خون کو روکنے یا لانے کا حکم کیا ہے، یورینری کیتھیٹرس اور مصنوعی مقعد کا طہارت میں تاثیر، وضو میں مصنوعی بال پر مسح کرنے کا کیا حکم ہے، ڈائلیسس کا طہارت اور وضو پر اثر ڈالنا، نیل پالش اور مصنوعی ناخن کا وضو پر اثر کرنا وغیرہ وغیرہ شامل۔ دوسرے نمبر پر کتاب الصلاح ہے، جس میں سر دست کل 31 مسائل قلم بند کیے گئے ہیں، جن میں سے کچھ درج ذیل ہیں، جیسے ریکارڈنگ کے ذریعہ اذان کا کیا حکم ہے، موحد اذان کا کیا حکم ہے، نماز میں اسپیکرز، ریڈیو اور ٹیلی ویژن وغیرہ پر اعتماد کرنا کیسا ہے،
دکان کے اوپر دوسرے فلور پر مسجد بنانے کا کیا حکم ہے، مسجدوں میں ویل چیئر لے جانے کا کیا حکم ہے. اسی طرح سے کتاب الصیام ہے جس میں کچھ اہم مسائل ذکر کیے گئے ہیں، جیسے طبی بے ہوشی، روزے دار کے لیے آکسیجن کا استعمال کرنا، روزے دار کے خون کا عطیہ کرنا وغیرہ. اسی طرح سے پھر کتاب الزکوٰۃ ہے، اس میں بھی بہت سارے مسائل ہیں. کتاب الحج ہے جس میں کل 64 مسائل ذکر کیے گئے ہیں. بہرحال کتاب العبادات کی تکمیل کے بعد ابھی الحمدللہ کتاب المعاملات پر کام جاری ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے اور ان کتاب المعاملات کو بھی پائے تکمیل تک پہنچائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. جزاک اللہ خیرا. مرسی ٹی وی، پیغام رحمت.